ہم ان علامات پر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ان میں سے بہت سی علامتیں ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں گے اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جو ایک بے آب و گیا وادی تھی، جہاں کسی آبادی کا نشان نہیں تھا، جہاں سبزے کا نشان نہیں تھا، وہاں پر ترقی کی وہ شکلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جدید شہر کے اندر بھی ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ چنانچہ وہاں انہوں نے زمین دوز راستے بنا دیے، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر سے ٹنلز بنا دی، رنگ روڈ بنا دیے۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں گے۔ آج واقعی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کہیں پر کوئی رنگ روڈ بنائی ہوئی ہے، کوئی آؤٹر رنگ روڈ ہے تو کوئی انٹرنل رنگ روڈ ہے، اور پہاڑوں کے اندر سے راستے بنا کر انہوں نے شارٹ کٹس بنائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب پہاڑوں کے برابر عمارتیں بننے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آج ہم جب حرم سے نکلتے ہیں تو ایسی بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے ہیں اور عمارتیں پہاڑوں سے بھی بلند ہو گئی ہیں۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائی تھی کہ جب مکہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر سنگل سٹوری مکانات ہوتے تھے، یعنی ڈبل سٹوری مکان کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایسا تھا کہ جس میں 2 منزلیں تھیں اور وہ ایک نمایاں مکان سمجھا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، دیکھیں نگاہ نبوت کیا چیز دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے مکانات مکہ کے پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گے، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ تو اب ہم اپنی آنکھوں سے یہ نشانیاں دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ابھی سینکڑوں سال ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ابھی بڑا لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر زور کی آندھی آئی تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو اہل عراق کا کھانا پینا بھی بند نہیں ہوا، اور ابھی تو عرب کی سرزمین سرسبز بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو اہل عراق کا کھانا پینا بھی بند نہیں ہوا۔ یہ چیز بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں چند سال پہلے دیکھ لی کہ اہل عراق کا کھانا پینا، حتیٰ کہ بچوں تک دواؤں کا پہنچنا بھی ان کے لیے بند کر دیا گیا۔ کتنے سال ایسے گزرے کہ ان کو سسک سسک کر زندگی گزارنی پڑی۔ تو آج ہم اس نشانی کو بھی اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ سکے ہیں۔ اور اگلی بات فرمائی کہ عرب کی سرزمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی۔ آج عرب کے اندر زراعت بھی شروع ہو چکی ہے، گندم کی پیداوار بھی شروع ہو چکی ہے، پھل بھی لگتے ہیں، اور ہم نے اب پہاڑوں کو سرسبز بھی دیکھ لیا۔ اس عاجز کو کئی سالوں سے وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا مکہ اور مدینہ کے درمیان کے پہاڑوں کو سرسبز، لیکن ایک دفعہ ایک ایسا وقت تھا جب تسلسل کے ساتھ کچھ دن بارشیں ہوئی تھی، تو ان بارشوں کے بعد میرا مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ جانا ہوا، تو میں نے وہاں کے پہاڑوں کو سرسبز دیکھا، پہاڑوں پر سبزہ اگا ہوا دیکھا۔ اتنی حیرت ہوئی کہ یہ تو چٹیل پہاڑ تھے، صاف ستھرے پہاڑ تھے، یہاں تو پتے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ عرب کی سرزمین بھی سرسبز ہو جائے گی۔ چنانچہ وہاں پر سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، درخت بھی ہیں، اور یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر
ایک طرف تو یہ چیزیں ترقی کی علامت ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ تو انسان غفلت کی زندگی میں جب پڑا ہوا ہو تو اس سے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت معاملہ دور ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ہمیں بتائی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سی نشانیاں آج ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح علامات بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَعَلَىٰ أُمَّهُ، اور جب لوگ ماں کے بجائے بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائیں اور باپ کے بجائے دوست کی بات ماننے لگ جائیں، یعنی ایسا وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ لوگ ماں پر بیوی کو ترجیح دینے لگیں گے اور باپ پر دوستوں کو ترجیح دینے لگیں گے۔ ماں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں۔ جب انسان ان حقوق میں کمی بیشی کرے اور والدین کو نظر انداز کرے اور بیوی کی ہر سیاہ اور سفید بات کو قبول کرے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنی بیوی کو مقدم کرے گا اپنی ماں کے اوپر، یعنی ماں کے حقوق کی حق تلفی کرے گا اور بیوی کی ہر بات کو مان لے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ باپ کی بات کو رد کرے اور دوست کی بات کو قبول کرے۔ تو آج کے نوجوانوں میں یہ بات بھی بڑی کثرت سے ہے کہ ان کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، ایک دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، اس سے وہ نکلنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر باپ رکاوٹ بنے تو باپ سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ آج کی فسق و فجور والی زندگی گزارنے والے نوجوان تو باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے پاپ سے نفرت کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ باپ چونکہ روک ٹوک کرتا ہے، باپ جو ہے وہ سمجھاتا ہے، غلط صحبت میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے، تو اس کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی، باپ کا نیکی کی تلقین کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو بجائے اس کے کہ بچہ نیک بنے اور نصیحت کو قبول کرے، وہ باپ سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ دوستوں کی محفل میں جائے گا تو چہرہ کھلا ہوا ہوگا اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اور بہت اچھی گفتگو ان سے کرے گا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ باپ کی بات کو رد کرے اور دوست کی بات کو قبول کرے۔ ایک اور نشانی بتائی، جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے۔ آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر خود سری کی زندگی گزارتی ہیں اور مائیں بھی ان سے ڈرتی ہیں۔ ذرا سی بات پر ماں کے سامنے بول پڑنا، ماں سے جھڑپ لگا لینا، اپنی ضد پر جم جانا، یہ علامات بھی ہمیں اس بات کی طرف یعنی یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو ہم پوری ہوتی ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ جب صلحاء اپنا ثانی نہ چھوڑیں، یعنی دنیا سے نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں اور ان کا نعم البدل دنیا میں نہ ہو، جو جائے بے بدل جائے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کتنے سالوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے، علماء میں سے جو جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کا نعم البدل نظر نہیں آ رہا، ان جیسا نظر نہیں آتا۔ تو واقعی آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جو عالم بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے بعد ان جیسا دوسرا نظر نہیں آتا، ان کا بدل نظر نہیں آتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں، یعنی زکوٰۃ کے ادا کرنے کو بوجھ سمجھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کے دل پر بوجھ ہو۔ تو آج ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شوق سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کو کتنا بوجھ سمجھتے ہیں، کتنی زیادہ بیٹھ کر کیلکولیشن کر رہے ہوں گے، ادھر سے بھی کچھ بچت ہو جائے، ادھر سے بھی بچت ہو جائے، یہ بھی نہ دینی پڑے، تو ہیلے اور تعویلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریب کی خیرخواہی کرنا، مسکین کی خیرخواہی کرنا۔ تو بھئی جو بھی نکل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، مگر اس میں بھی اور ہوتی کتنی ہے؟ تھوڑی سی، 100 میں سے صرف 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، مگر اس 2.5 روپے کو بھی بچانے کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا، تاوان سمجھنا
اور اس کی تقسیم کے اندر ڈنڈی مارنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب ہر کان کے پاس مغینہ گایا کرے، مغنیہ گانا گانے والی ہر کان کے پاس، یعنی آج ہم اس چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سیل فون آ چکے ہیں کہ جن میں ٹیلی فون کی رنگ ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر ہوتی میوزیکل ٹیونز ہیں، دھنیں ہوتی ہیں، تو گانے بجانے کی، موسیقی کی آوازیں ہوتی ہیں۔ آج ہر کان اس کو سننے پر مجبور ہے، ہر کان اس کو سن رہا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا بجانا دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے کہ جیسے پانی کھیتی کے اندر سبزہ پیدا کرتی ہے، زراعت کو پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نفاق بڑھتا جا رہا ہے، ایمان کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے اور منافقت بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ہر کان کے پاس گانا گانے والی گانا گایا کرے گی۔ مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ حرم بھی محفوظ نہیں۔ طواف کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ طواف کے دوران لوگوں کی رنگ ٹونز بج رہی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ طواف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، عین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے، جہاں پر جا کر بندے کی زبان جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں، وہاں پر کئی لوگوں کی جو ہے نا وہ موبائل کے اندر کی رنگ ٹونز۔ تو آج تو یہ نشانی بہت ہی عام ہو چکی ہے، مسجدوں میں بھی لوگ موبائل فون کو آف کرنا بھول جاتے ہیں اور عین نماز کی حالت کے اندر موسیقی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، انسانوں کا حساب کتاب قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب عریانی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے، آج اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ عریانی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسے وقت میں تم آندھیوں کا، زلزلوں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا انتظار کرو۔ آج ہم یہ رونا تو روتے ہیں، اور جی عذاب کیوں آ رہا ہے، فلاں علاقے میں کیوں آیا اور فلاں میں کیوں نہیں آیا، اور یہ عذاب کیسے ہو گیا، یہ تو مس مینجمنٹ ہے، یہ تو فلاں وجہ سے ہے۔ ہم طبعی امور پر تو نظر رکھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ جب یہ چیزیں اور یہ گناہ عام ہوں گے تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب آ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیندار لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور واقعی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیندار لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق کوئی نہیں دے رہا، مختلف ہیلے بہانوں سے ان پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ کئی جگہوں پر کوئی بندہ کوئی حق بات کہہ دیتا ہے، اگرچہ وہ کوئی بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، حرم کا امام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے کوئی سچ بات کہہ دی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کے تحت، تو اسے سالہ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے اس کو دنیا سے اٹھا دیتے ہیں، اور جس پر ہاتھ نہیں پڑتا تو اسے لمبی قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے کہ دیندار لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس وقت جو حالات ہیں سیلاب کی شکل میں، اور اسی دوران ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ زلزلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بچا لیا مگر پڑوس میں اتنا نقصان ہو گیا، چائنا کے اندر اتنا نقصان ہو گیا۔ تو یہ زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا اور ان احوال کا آنا یہ مسلسل پے در پے ہے، اور اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں،
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہاں اس کی کچھ طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت پوری دنیا کے اندر گلوبل وارمنگ، ایک کلائمیٹ چینج کا معاملہ چل رہا ہے، موسم چینج ہو رہے ہیں اور گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ بھی ایک طبعی امر ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جو گلیشیئر ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور پہاڑوں سے برف پگھل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے دریاؤں کے اوپر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، تو یہ وجہ بھی بن سکتی ہے۔ ہمارے اس ملک کا موسمی حالات کا بہت تعلق خلیج بنگال سے ہے۔ اس کے اوپر جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو اس سے بارشیں زیادہ آتی ہیں، اس لیے بعض دفعہ اتنی بارش آتی ہے کہ کئی دفعہ جو پورے سال میں بارش آنی ہوتی ہے وہ چند دنوں کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ طبعی امور تو ہیں، مگر یہ طبعی امور کس کے کنٹرول میں ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان امور کو ہمارے حق میں استعمال کریں، دیکھیں، اور ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت عرصے سے جو ڈیم بننے چاہیے تھے وہ ڈیم نہیں بن رہے۔ یہ پانی جو اس وقت عذاب اور مصیبت بنا ہوا ہے، یہ پانی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت بن جاتا اگر ہم نے ایسے آبی، یعنی وہ پانی کو سنبھالنے کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہوتے۔ کیونکہ باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ باہر میں جو بھی شہر ہیں، اس شہر سے باہر پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے آبی ذخیرہ گاہیں بہت بڑی بڑی بنائی ہوئی ہیں، ایک وادی کی شکل میں، کہ جی جب بھی بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، سارا پانی اس جگہ جمع ہوتا ہے اور یہاں سے فلٹر ہو کر پھر شہروں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں زیادہ بارشیں ضائع نہیں ہوتی، وہ پانی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا۔ ڈیم بنا سکتے تھے، ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے، اور ڈیم نہ بنانے کی وجہ آپس کا اختلاف، آپس کی نا اتفاقی، کبھی کسی ایک صوبے والوں کو تحفظات ہیں، کبھی ایک صوبے والے کو تحفظات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ نا اتفاقی بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ رب، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ عذاب نہیں، مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ کس کی طرف سے ہوتی ہے بتائیے؟ اہل اقتدار کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے۔ تو ایسے حکمرانوں کا مسلسل مسلط رہنا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ کہ جنہوں نے آپ کی موت کے اسباب جگہ جگہ بنا دیے، تو یہ عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جن کے دل میں تمہارے لیے رحم ہی نہیں ہوگا، نہ تمہارے بڑوں پر رحم کریں گے، نہ تمہارے چھوٹوں پر ان کو ترس آئے گا، نہ تمہارے بوڑھوں بیماروں کا خیال کریں گے۔ تو بھائی اگر بالفرض مس مینجمنٹ بھی سمجھ لیا جائے تو یہ مس مینجمنٹ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا، ایسے ظالم لیڈر مسلط ہوئے کہ جن کو ووٹ لینے کا تو پتہ ہوتا ہے، مگر آگے کام کیا کرنا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے اور ملک کو کیسے چلانا ہے، اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم اس کے طبعی اسباب کو بھی اگر دیکھیں تو یاد رکھیں طبعی اسباب بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان اسباب کو ہمارے حق میں بنا دیں۔ اگر آج ہم نے مناسب تعداد میں ڈیم بنائے ہوئے ہوتے، آبی ذخیر گاہیں بنی ہوئی ہوتی، آپ یقین کریں کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ثابت ہوتا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو ویسے ہی ہمارا ملک اور ہمارا یہ خطہ پانی کی کمی کا شکار ہے۔ پانی زمین کے اندر، یعنی مجھے ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملا کہ وہ کہتے تھے جی ہمارا یہ سارا علاقہ سینکڑوں ایکڑ پر یہ باغات ہوتے تھے، سیب کے باغات، اس وقت یہ سوکھ چکے ہیں، ایک درخت پر پھل نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ پانی زمین سے اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب وہ پانی نکالنا ہمارے لیے بہت مہنگا پڑتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے اب لوگ باغبانی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کئی دفعہ اس چیز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی طرف۔ تو بھائی جب پانی زیر زمین اتنا نیچے جا چکا ہو تو اتنا پانی آ جانا یہ اللہ کی رحمت بن سکتا تھا۔ یہ جو مس مینجمنٹ ہے اور یہ جو بد انتظامی ہے اور یہ ڈیمز کا آپس کے اختلافات کی وجہ سے نہ بننا، یہ بھی عذاب ہے۔ چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم اوپر سے بھی عذاب نازل کرتے ہیں
نیچے سے بھی عذاب نازل کرتے ہیں اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، نا اتفاقی، افتراق ڈال کر تمہیں عذاب میں جکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے اس کی وجوہات طبعی ہوں یا اس کی وجوہات شرعی ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو طبعی وجوہات کے ساتھ ساتھ کبھی شرعی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسانوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جگانے کے لیے کبھی زمین کے ٹکڑے کو ہلا دیتے ہیں، کبھی پانی کے بہاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی بارش جو ہے وہ بادلوں کا دروازہ ہی کھل جاتا ہے کہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا اور پھر حکم فرمایا کہ تو ٹھہر جا، ابھی قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، پس تم توبہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں کہ وقت کے پیغمبر دنیا میں موجود ہیں، سید الاولین والآخرین، اس کائنات کے سب سے مقدس ہستی، انبیاء کے سردار، اولیاء کے سردار، اللہ کے حبیب وجہ کائنات زمین پر ہیں اور زلزلہ آ رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بعد جو اس امت کے بہترین افراد صحابہ کرام۔ اس کے باوجود زمین پر جب زلزلہ آیا، نبی علیہ السلام نے زمین پر ہاتھ رکھا اور کہا ٹھہر جا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا کہا کہ یہ زلزلہ اس لیے آیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تم توبہ طائب ہو جاؤ۔ بھئی وہ تو اتنے نیک لوگ تھے، اتنے مقدس لوگ تھے، اللہ کے محبوب ان کے درمیان میں تھے، اگر ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تو میں اور آپ کس باغ کی گاجر اور مولی ہیں؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ تو اس لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان توبہ کرے، انسان جو ہے گناہوں سے معافی مانگے، مگر انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں سے اور بدکاریوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دریاؤں کے بند کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا؟ تم میں سے کون ہے جس سے کوئی نئی بات ہوئی، جس نے کسی نئی بات کا ارتکاب کیا؟ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے۔ اب دیکھیں، صحابہ کی نظر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی تھی، شرعی امور کی طرف جاتی تھی۔ آج ہمیں یہ بار بار پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ہم مس مینجمنٹ کے اوپر غور کریں اور ہم طبی امور پر غور کریں، تو بھائی مس مینجمنٹ بھی ہے، طبی طور پر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ مس مینجمنٹ بھی تو اللہ کا عذاب ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہم پر حکمران مسلط کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمارا رہبر بنا دیا کہ جن کی بد انتظامی کی وجہ سے آج پوری قوم مصیبت کا شکار ہے اور اس کو بھگت رہے ہیں ہم۔ تو اس لیے صحابہ کی نظر فوراً کس پر جاتی تھی؟ گناہ کی طرف جاتی تھی۔ حضرت عمر کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جو زلزلہ آیا یہ اپنے طبی وجہ سے آیا، مگر نہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات تو سرزد نہیں ہوئی جو نئی بات ہے، یعنی کوئی بدعت تو سرزد نہیں ہوئی، کوئی خلاف شریعت کام تو سرزد نہیں ہوا۔ تو ان کی نظر فوراً اس طرف چلی جاتی تھی کہ یہ کسی بدعملی کی وجہ سے زلزلہ نہ آیا ہو۔ اب سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، حدیث پاک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں زلزلہ آنے کی 3 علامتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی علامت یہ بتائی جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبوئیں استعمال کریں، جب عورتیں
غیر مردوں کے لیے خوشبوئیں استعمال کریں، کتنی عجیب بات ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو عورتیں اپنے خامندوں کے لیے کم خوشبو استعمال کرتی ہیں اور غیروں کے لیے زیادہ خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ جب کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے تو خوب خوشبو استعمال ہوتی ہے۔ کتنی نوجوان بچیاں ہیں جو اسکول جاتی ہیں تو خوشبو لگا کر جاتی ہیں، خوشبو ساتھ لے کر جاتی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یونیورسٹیز جا رہی ہیں، اور باہر حالانکہ عورت کو خوشبو سے منع کیا گیا کہ کوئی ایسی خوشبو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے غیر ان کی طرف متوجہ ہو، مگر آج خاص اس مقصد کے لیے خوشبو استعمال کرنا یہ عام ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی پیاری زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ جب عورتیں غیر کے لیے خوشبو استعمال کرنے لگیں تو یہ ایک علامت ہے زلزلوں کے آنے کی، یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کی۔ اور دوسری علامت یہ بتائی جب غیر محرم مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ آج یہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج عریانی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہو گیا، سر سے دوپٹے اترتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کسی زمانے میں آدھے بازو پہننا اس کو عریانیت سمجھا جاتا تھا، آج تو باقاعدہ سلیو لیس، یہ بازو یعنی بازوؤں پہ تو کپڑا پہننا یہ گویا فیشن کے خلاف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کپڑے پہن کر بازاروں میں سر عام پھرنا، یہ گھر کی شریف زادیاں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھے اچھے گھروں کی عورتیں، ان کے لیے باہر بے پردہ ہو کر جانا یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ تو جب غیر محرم مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں تو اب یہ ایسی عجیب علامت بتائی کہ آج کے دور میں ہم اس علامت کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ گناہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج شروع میں ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، ہم کچھ اس کے لیے کڑن محسوس کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر ہم سمجھتے ہیں یہ تو آج سبھی کرتے ہیں، اور یہ چیز تو جی عام ہی ہو گئی ہے۔ تو بھئی اگر یہ عام ہو گئی ہے تو زلزلے اگر ہر سال آتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اتنا تعجب ہوتا ہے؟ سیلاب اگر ہر سال آتے ہیں تو ہمیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی عذاب میں اگر ہم چند مہینوں کے بعد ہی پکڑے جاتے ہیں تو اتنا متعجب ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں جی ہم نے کیا کیا ہے، کون سی برائی ہے جو ہم کر رہے ہیں، کافروں پر کیوں نہیں آتے، فلاں پر کیوں نہیں آتے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر شریعت کی لگام ہے۔ ہم اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ہماری پکڑ فوراً ہوگی، اور پکڑ کس لیے ہوگی؟ تاکہ ہم سنبھل جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے اور اصل عذاب سے بچ جائیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ عذاب تو کچھ عذاب نہیں مگر آخرت کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دیکھیں کتنی عجیب بات فرمائی کہ جب غیر محرم مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ چہرے کا ننگا ہونا آج تو اس کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا، یعنی اچھے خاصے دیندار لوگ، نمازی لوگ، ان کے گھروں کی بچیاں بھی عورتیں اگر بغیر یعنی چہرہ ننگا ہے کسی کے سامنے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ گھر کے مردوں کے سامنے ننگے چہرے کے ساتھ آ جائیں گی، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، شریعت کی نظر میں یہ سب غیر محرم ہیں جن کے سامنے چہرہ کھولنا عورت کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وقت کے بدلنے سے، وقت کے ماڈرن ہو جانے سے، اور ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے قوانین تو نہیں بدلیں گے نا بھائی، قوانین تو وہی رہیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے، شریعت نے تو ہمارے مطابق نہیں ڈھلنا۔ ہم اللہ کے غلام اور بندے بن کر دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے عزائم اور ارادوں کے تابع کرنے کے لیے تو نہیں دنیا میں آئے۔ تو یاد رکھیں چہرے کا پردہ عورت کے اوپر فرض ہے، اور چہرے کو غیر محرم کے سامنے ننگا کرنا عورت کے لیے حرام ہے۔ اب یہ عورت کسی عالم کی بیٹی ہے یا کسی جاہل کی بیٹی ہے، دونوں کے لیے یہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ کسی دیندار کے گھر کی عورت ہے یا کسی عام سے بندے کے گھر کی عورت ہے، دونوں کے لیے مسئلہ یہی ہے۔
خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، دیور، یہ سب کے سب عورت کے لیے غیر محرم ہیں۔ ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آ کر بے تکلف طریقے سے بات کرنا یہ عورت کے لیے حرام ہے، مگر آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے تو کنٹرول سے باہر ہے معاملہ، تو پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں بلی سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ ہم بھی کئی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی، اور کئی عورتیں تو باقاعدہ مفتیہ بن کر کہتی ہیں جی چہرے کا پردہ جائز ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اچھا بھئی، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو یہ جو ہمیں احرام کی حالت میں عورت کو حکم دیا گیا کہ احرام کی حالت میں عورت کا کپڑا اس کے چہرے پر نہ لگے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ آخر چہرہ ڈھانپنا فرض تھا، تبھی تو کہا گیا نا کہ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ اس لیے علماء نے پھر اس کی ترکیب بتائی کہ کپڑے کو اس طرح آگے ڈالا جائے، یعنی کوئی پی کیپ پہن کر، کوئی ایسی ٹوپی پہن کر کہ جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے۔ یہ مسائل سارے جو فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ، یہ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب باقاعدہ عورتیں خود مفتیہ بن کر فتوے دیں گی کہ جی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو قرآن پاک میں یہ آیت اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ آپ کو اگر امہات المومنین سے، صحابیات سے کوئی بات پوچھنی ہے، کسی معاملے میں گفتگو کرنی ہے، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ بھئی جب چہرے کا پردہ ہی نہ ہوتا تو پھر سوال کیسے جو ہے نا پردے سے پیچھے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آج ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کو حلال کر لینا۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ آج کھلے چہرے کے ساتھ سب کے سامنے چلے جانے کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ کتنی نوجوان بچیاں ایسی ہیں جو اپنا سر نہیں ڈھانپتی، انہیں دوپٹہ بھی بوجھ لگتا ہے، چنانچہ بازو بھی آدھے ننگے، اور اس ننگے پن کے بھی مختلف درجات ہیں۔ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں آج اس گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں، اور گھر میں کام کرنے والے جو ملازم ہیں ان سے تو کئی دفعہ پردہ سمجھتی نہیں کہ ان کے سامنے پردہ بھی ہے۔ بھئی وہ ہمارے غلام تو نہیں ہیں، باندی غلام تو نہیں ہیں، وہ ایک غیر محرم مرد ہے، مگر آج ہمارے گھروں میں ڈرائیور ہے، باورچی ہے، ان سے پردہ کرنا عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید ان سے پردہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم کے سامنے ننگی ہو کر آنے لگ جائیں تو دیکھیں عورت کا جو سطر ہے نا، اس سطر کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، اگر وہ سطر کھلا ہوا ہے تو وہ ننگا ہی پن ہے۔ ننگے پن سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہو یا اس کے جسم کے نازک اعضاء کھلے ہوئے ہوں۔ عورت کی سطر کا کسی غیر محرم کے سامنے کھل جانا یہ اس کا ننگا پن ہی ہے۔ اب اس ننگے پن کے درجات ہیں، عریانیت کے درجات ہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صرف سر کی حد تک عریانیت میں مبتلا ہے، کوئی صرف چہرے کی حد تک، کوئی صرف ہاتھ پاؤں کی حد تک، مگر بہرحال عریانیت کو عریانیت ہی کہا جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے زلزلوں کے کثرت سے آنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وجوہات کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے اوپر کیوں مصیبتیں آتی ہیں۔ اور تیسری علامت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو تم زلزلوں کا انتظار کرنا۔ آج دیکھ لیجئے ہر چیز جو ہے وہ کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج تو کئی دفعہ یعنی پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں اور بیچاروں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم ابھی ہوش میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے، اب چونکہ عام جو ہو گیا اتنا یہ چیزیں ایک دوسرے کو، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے بھی لیڈر ہیں جن کو لوگ اپنا رہنما بناتے ہیں کہ وہ سر عام اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ پارٹیاں اور جو ہے نا گیدرنگ
اور اس قسم کے فنکشنز جس کے اندر پینا پلانا عام ہو چکا ہے، تو یہ سب وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا کرتی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو گویا اس قوم نے خود ہی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دیجیے، ہم تیار ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ یہ گناہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ زنا کے بھی مختلف درجے ہیں۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ آج اگر 100 میں سے چند خوش قسمت لوگ ہی ہوں گے جو اس گناہ سے بچ جاتے ہوں، ورنہ اس گناہ کو تو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں جی نہیں، میں تو میرا دل بالکل صاف ہے، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ بھائی یہ آیتیں اور یہ جو سارے معاملات تھے یہ امہات المومنین کو مخاطب کر کے، صحابیات کو مخاطب کر کے یہ احکامات آئے۔ ان سے زیادہ مقدس اور ان سے زیادہ پاک باد ہستیاں کون ہو سکتی تھی؟ تو آج مردوں کی نگاہیں عورتوں کو تلاش کرتی پھرتی ہیں اور عورتوں کی الٹی سیدھی نگاہیں بھی مردوں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں۔ کانوں کا زنا بھی عام ہے، یہ عورت سے گفتگو کرنا اور پھر بہانے سے گفتگو کو بڑھاتے چلے جانا۔ بھئی جہاں ایک بات کر کے بات ختم کی جا سکتی ہے، نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں گے اور مردوں کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ انہیں طریقے بھی آتے ہیں عورت کو باتوں میں الجھانے کے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمسائیگی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہم تو ایک معاشرے کا ایک جو ہے نا وہ اچھا اور با اخلاق شہری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ مرد جو ہے فطری طور پر عورت کی آواز سے لذت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ پھر سیل فون پر گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے، غیر محرم مردوں سے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا زنا نہیں ہے؟ یہ کانوں کا زنا نہیں ہے؟ اس سے کیا زنا کے جذبات نہیں پیدا ہوتے؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں جی ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو اپنے بنانے والے سے زیادہ جانتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں بنایا، جو اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، یہ آنکھوں کی حفاظت کا حکم اس اللہ نے دیا، کانوں کی حفاظت کا حکم اس اللہ نے دیا، غیر محرم سے بے محابہ گفتگو کرنے سے منع اس اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ اس کے نبی علیہ السلام کے احکامات ہیں۔ مگر ہم سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں جتنا اپنا پتہ ہے اتنا شاید نعوذ باللہ کسی کو نہیں پتہ۔ دل کے اندر غیر محرم کا تصور باندھنا یہ دل کا زنا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ کسی چہرے کو بار بار دیکھے، اس سے باتیں کرے اور دل میں اس کا خیال پیدا نہ ہو۔ آنکھ دیکھتی ہے، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے۔ ابتدا ہمیشہ بد نظری سے ہوتی ہے، آنکھ سے ابتدا ہوتی ہے اور انتہا زنا پر ہوتی ہے۔ تو زنا کی مبادیات میں تو ہم مبتلا ہو ہی جاتے ہیں نا۔ یہ ٹھیک ہے موقع نہ ہونے کی وجہ سے اور حالات اور مجبوریوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے وہ جو آخری درجہ زنا کا ہے اس سے شاید ہم بچ جاتے ہوں، مگر یہ جو مبادیات زنا ہیں یہ بھی زنا ہی ہیں۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے بھی یہی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ لگاوٹ کے ساتھ اور میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ غیر مردوں سے بات نہ کریں۔ خامن سے بات کرتی ہیں تو زمانے بھر کی تلخی ان کے زبان پر آ جاتی ہے، اور کسی غیر محرم سے بات کرنی ہو تو زمانے بھر کی مٹھاس زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں شیطان جو ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ان کو غم سے نجات دے دی۔ دیکھیں نا، سمندر کی گہرائی، اس کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، کسی کو ویل مچھلی کے اندر قید کر دیا جائے، کتنی وحشت اور کتنا غم ہوگا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو غم تھا ان کے دل پر کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کی علامت ہے۔ یہ غم ان سب غموں سے زیادہ تھا، اس لیے یہ غم ان کے اوپر زیادہ طاری تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین،
اور جب بھی کبھی ایمان والے غم کی حالت میں، مشکل کی حالت میں ان الفاظ سے اپنے اللہ کو پکاریں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اس لیے اکثر ہمارے مشائخ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آیت کریمہ کا ورد کر لیں، آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کوئی کہتا ہے جی نماز کے بعد پڑھیں، کوئی کہتا ہے اتنی مرتبہ مل کر ختم کر لیں، اسی لیے کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اگر ہم بھی اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے، ورد بنا لیں گے اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو دعا کریں، لیکن نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی کٹھن معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، ایسے وقت میں جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ مصیبت کی جگہ سے، چونکہ ایک مرتبہ ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی اور نبی علیہ السلام کی جب اس پر نظر پڑی تو اللہ کے محبوب اس سے دور ہٹ گئے۔ تو گھر سے باہر نکل جانا یہ کوئی خلاف توکل نہیں ہے، اس کی بھی شرعاً گنجائش نکلتی ہے۔ یہ بھی ایک اسباب ہے ایک مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو باہر نکلنے کی مہلت دے دیں گے، اور اگر اس آزمائش میں وہ آزمائش مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کئی دفعہ تو بھائی نکلنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ تو بہرحال اسباب کے درجے میں اگر کوئی بندہ گھر سے باہر بھی نکل جاتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تم اس دنیا کی زندگی میں بدمست ہو چکے ہو، میرے حکموں کو توڑتے پھر رہے ہو، اگر میں حکم دوں تو تمہاری زندگی کی ساری سہولتیں ایک لمحے میں ختم ہو جائیں، مکان ڈوب جائیں، مویشی چلے جائیں، سارے سامان چلے جائیں اور تمہیں گھروں سے اٹھا کر سڑکوں پر ڈال دیا جائے۔ دیکھیں، یہ مصیبت جب آتی ہے تو اس کے اندر پھر نیک اور بد سبھی مبتلا ہوتے ہیں۔ آزمائش جب ہوتا ہے نا، عمومی آزمائش، تو اس میں پھر نیک بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیکوں کو علیحدہ کر دیں گے آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، مگر دنیا میں کئی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کئی دفعہ نیک لوگ بھی اس کے اندر جو ہے نا، ہمیں یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب ایک زلزلہ آیا تھا تو اس زلزلے میں کچھ ایسے لوگ 10 دن کے بعد ملبے سے نکلے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے، اگرچہ میں ملبے میں دبا ہوا تھا مگر میں نے ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دی، میں وقت کا اندازہ لگا کر نماز بھی پڑھتا تھا اور میں روزے کی نیت بھی کر لیتا تھا۔ تو بھئی اتنے نیک لوگ بھی تو تھے نا، مگر وہ اس کا شکار ہوئے۔ تو نیک لوگوں کا کسی آفت میں مبتلا ہو جانا یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ نیک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عمومی فیصلہ آتا ہے تو اس میں سب ہی پکڑے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ آفت اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنتی ہے جو امن کے علاقے میں ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی تم اب اپنے مال کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اب تم خدمت کے ذریعے جاؤ اور اللہ تعالیٰ اب ان بندوں کی مدد کرو اور اللہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو آزمائش کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، وہ علیم اور خبیر ذات وہ جانتی ہے کہ کس وقت میں کس بندے کو کس آزمائش کے ذریعے جو ہے میں نے اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے بلانا ہے۔ ہم اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے نہیں ہیں، تو ہم اپنے لیے ہر معاملے کو ایک آزمائش ہی سمجھیں، ہم اس کو اپنے لیے ایک وارننگ ہی سمجھیں کہ بھی اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنی غفلتوں کو چھوڑ کر ہم نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں
کہ بھئی ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور گناہوں کو یاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ خواتین جو اب تک پردے کو نہیں اختیار کر سکی، شرعی پردہ ان کی زندگی میں نہیں، وہ توبہ کر لیں کہ بھی آج کے بعد ہم باپردہ زندگی گزاریں گی۔ وہ بچیاں جو چہرے کے پردے کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتی ہیں، وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا السعید من وعظ لغیرہ والشقی من وعظ لنفسہ، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے انجام سے عبرت پکڑتا ہے، اور بدبخت بندہ وہ ہوتا ہے جو خود دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو ہم دوسروں کے انجام سے عبرت پکڑنے والے بنیں، نہ کہ ہم اس وقت کے آنے کا انتظار کریں کہ ہم دوسروں کے لیے عبرت بن جائیں۔ تو ہماری نیک بختی یہی ہے کہ آج کی اس محفل میں بھی ہم اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی سچی پکی معافی مانگیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں کہ ہمارے پروردگار آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ ہم یقیناً خطا کار ہیں، ہم یقیناً گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لہذا آج کی مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو سچی توبہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کی نیت سے چند کلمات ہیں، ان کو پڑھ لیجئے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ میں اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں، اور آئندہ نیک وکاری والی زندگی، شریعت اور سنت والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھ لیجئے، خواتین عورتیں بھی پڑھ لیں، مرد بھی پڑھ لیں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہ بھی اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھ لینے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اب ہم اپنی زندگی حد الوسع جان بوجھ کر اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں۔ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، غلطی سے، بھوک چوک سے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غفلت میں اور بھول کر گناہ کر بیٹھتا ہے، تو فوراً توبہ کریں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور چند اعمال ہیں، ان اعمال میں اگر ہم اپنے آپ کو لگا لیں گے تو ان اعمال کی برکت ہم نے دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے ان اعمال کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنایا، عام طور پر اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں،
وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس میں صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح شام درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کے احسانات ہمیں یاد آئیں گے، اللہ کے محبوب ہمارے بارے میں جو کڑتے تھے، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، وہ یاد آئیں گی۔ اللہ کے محبوب نے احادیث کے اندر جو حالات کے بارے میں ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ان حالات کے اندر ان کاموں سے بچنا چاہیے، ان کاموں کو کرنا، وہ سب چیزیں ہمیں یاد آئیں گی۔ ہمارا تعلق نبی علیہ السلام سے بڑھے گا اور اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرنا اور شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ یعنی درود شریف تو اتنی بابرکت چیز ہے کہ علماء نے اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھ دی اور وہ کتابیں بھی کم پڑ گئی، اتنا زیادہ یہ فائدے کی چیز ہے، مگر آج ہم اسے بہت ہلکے انداز میں بہت لائٹ لیتے ہیں۔ وہ جی پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی ایسی بات نہیں۔ درود شریف زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس کو درود شریف کی عادت پڑ گئی، درود شریف سے محبت ہو گئی، یہ ایک عمل ہی اس کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کتنا اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں معمولات ہی ایسے دے دیے کہ جس میں درود شریف جیسی اتنی مقدس اور پیاری اور لذیذ عبادت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔ تو محبت سے پڑھا کریں، شوق سے اس کو پڑھا کریں، 100 مرتبہ صبح اور شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم روز پڑھیں۔ دیکھیں قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ہم 1-2 مرتبہ ان پر آزمائش بھیجتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ان حالات سے یہ کوئی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، مگر ہم قرآن پڑھیں تو صحیح نا، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اپنا آپ بھی دیکھنا چاہیں تو ہمیں قرآن میں اپنا آپ بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، مگر کبھی تلاش کریں۔ تو اس لیے بھائی تھوڑے سے عادت ڈالیں گے نا تو پھر اللہ توفیق دیں گے زیادہ پڑھنے کی، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ شوق ڈالیں گے مجھے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، مجھے اس کو سمجھنا بھی چاہیے، مجھے اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے، مگر پہلا قدم اس کا پڑھنا ہے تو یہ قدم ضرور اٹھا لیں۔ جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھنے کا معاملہ تو پھر آئے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے 1 پارہ روز پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ، 1 پاؤ یا چند رکوع تو روز ضرور پڑھیں۔ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، ہتھ کارول دل یارول، اور کچھ وقت بیٹھ کر ہم تنہائی میں بیٹھ کر دل میں اللہ کو یاد کیا کریں۔ یعنی اس وقت کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ہمیں کوئی کام نہ کرنا ہو، بس ایسا وقت ہو جو میرے اور اللہ کا ہو، اللہ اور میں ہیں بس۔ تو اس وقت آدمی اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ مراقبہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دینا۔ اے اللہ میں تو جو کچھ ہوں یہ ہوں، میرے اندر تو جو کچھ بھی ہے، غلاظت ہے تب بھی آپ ہی نے اس کو دور کرنا ہے، ظلمت ہے تو آپ ہی نے دور کرنا ہے، اور اگر کوئی خیر ہے تو یا اللہ وہ بھی آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مراقبہ اصل میں اپنے دل کو اپنے مالک کے سامنے کھول دینے کا نام ہے۔ جیسے ایک فقیر محتاج جو حقیقتاً محتاج ہو، جس کے گھر میں فاقہ ہو، جس کے بچے فاقے سے تڑپ رہے ہوں، وہ جیسے ایک برتن کسی سخی کے سامنے پھیلا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈال دو، کچھ نہ کچھ ڈال دو۔ تو اصل میں مراقبہ اسی چیز کا نام ہے کہ ظاہری طور پر تو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں مگر دل کا برتن کھول لیتے ہیں۔ ظاہری آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں؟ بند اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی ذرا یکسوئی نصیب ہو، ادھر ادھر کے خیال نہ آئیں، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے کا دھیان نہ ہو۔ کوئی وقت تو ایسا ہونا کہ ہمارا وہ وقت صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جو میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو بھئی ہمیں بھی تو نبی علیہ السلام کی اتباع کا حکم ہے، تو ہمارے 24 گھنٹوں میں بھی کوئی ایک خاص وقت ہو جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہو، جس میں نہ گھر والے ہوں،
نہ کاروبار ہو، نہ جاب ہو، نہ دنیا کے خیالات ہوں، بس میں ہوں اور میرے اللہ ہوں. تو اس کو ہمارے مشائخ کے ہاں مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں، کہ ہم تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کریں. اس کا حکم بھی اللہ نے قرآن ہی میں دیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل کے اندر. تو اس لیے یہ 15-20 منٹ اگر ہم مراقبے کی عادت بنا لیں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے کبیرہ گناہوں سے بچانے کے لیے، تکبر سے، شہوت سے، ریاکاری سے، عجب سے، دنیا کی محبت سے، ان ساری مصیبتوں سے یہ بچانے کے لیے ایک اکسیر ہے، ایک تریاق ہے. مگر شیطان سب وظیفے پڑھوا دے گا، سب کچھ، مراقبے میں نہیں بیٹھنے دے گا، اس کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. تو ہم اس کو کریں، روزانہ کریں، اور پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو یہ 5 اعمال ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی نیت کر لیتے ہیں، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اور پھر مل کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات. تو جھکا جو نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. پروردگار عالم، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری بغاوتوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ہٹ دھرمیوں کو معاف فرما، ہماری چوریوں اور سینہ زوریوں کو معاف فرما. اے اللہ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں، گناہ کو گناہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اے اللہ ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما. اے مالک، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور پروردگار عالم ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہمارے گناہوں پر قیامت کے دن مقدمہ قائم ہو گیا، ہم اپنے بل بوتے پر یہ مقدمہ نہیں جیت سکیں گے. اے اللہ ہم یہ مقدمہ ہار جائیں گے. ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے، ہم اندر سے اس بات کو جانتے ہیں، ہم قیامت کی عدالت میں اے اللہ اس گناہ کے مقدمے میں فتح نہیں حاصل کر سکتے. لیکن میرے مالک، ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں. اے اللہ مجرموں کی اپیل کو اے اللہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اے اللہ وہ رحم کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے ہیں. میرے اللہ ہم بھی مجرم ہیں، اعترافی مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ انفرادی زندگیاں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، اور اجتماعی معاملات بھی ہمارے کچھ اچھے نظر نہیں آتے، حالات بگڑے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اپنے بگاڑ کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے بگاڑ کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی عادتیں بگاڑ لی. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ مہلت دے دیجئے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارا دل بدل دیجئے. اے اللہ دل بدل دیجئے. اے اللہ دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے. دل کی ظلمت کو دور کر دیجئے، دل کے زنگ کو دور کر دیجئے. اے اللہ دل پر گناہوں کی جو طے ہے اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو دور کر دیجئے. اے اللہ اگر دل بدل جائے گا ہم یقیناً بدل جائیں گے. آپ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، اے اللہ ان کے دل بدل گئے. انہوں نے تو کفر کو چھوڑا، انہوں نے تو اپنے خاندانوں کو چھوڑا، انہوں نے جو چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اے اللہ جب ان کے دل پر آپ کی نظر پڑی، اے اللہ آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، فقط آپ کے بن گئے، آپ کے محبوب کے بن گئے. اے اللہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں، ہم آپ کے نام لیوا ہیں. اے اللہ ہمارے دل بھی آپ کے سامنے ہیں.
اے میرے مالک ہم نے اپنے دلوں کو بہت بگاڑ لیا، اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو بہت خراب کر لیا، میرے مالک دل تو ہر جگہ جگہ سے زخمی ہے، کہاں کہاں پہ مرہم رکھا جائے، اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے دل کو آپ ہی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ آپ کرم فرمائیے، رحمت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ جب دل بدل جائیں گے سوچ بدل جائے گی، ارادے بدل جائیں گے، تمنائیں بدل جائیں گی، اے اللہ ہماری زندگی کے انداز بدل جائیں گے، اے اللہ غفلتیں دور ہو جائیں گی، میرے اللہ صحابہ کے دل بدلے تھے پھر سب کچھ بدل گیا، اے کریم آقا آپ ہمارا بھی دل بدل دیجئے، ہمارے دل کو سنوار دیجئے، اے اللہ یہ ایسا بگڑا ہوا دل ہے کہ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر نکلتے ہیں ہماری آنکھ پھر غلط دیکھ لیتی ہے، ہم جھوٹ بولنے کو چھوڑتے ہیں پھر جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ کرم فرمائیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرما دیجئے، تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بگاڑ کو، اے اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، اے اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام اور ان کا عاشق اور ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجئے، سنت کو اے اللہ ہم محبت کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، سنت کا عشق عطا فرما دیجئے، سنت سے ہمیں مزین کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو سنتوں کا گلشن بنا دیجئے، اے کریم آقا ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت اور سنت کے راستے پر چلا دیجئے، اے اللہ اگر ہم اس دل کا انتظار کرتے رہے کہ یہ دل ہمیں نیکی کی طرف بلائے گا، اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، زندگی کی مہلت کم ہو گئی ہے، اب تو موت کا وقت قریب ہے، پروردگار عالم یہ دل تو سنورنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کی بری تمنائیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس کی آرزویں تو پوری نہیں ہو رہی، میرے اللہ جی آپ پیشانی کے بانوں سے پکڑ کر ہمیں اپنے راستے پر چلائیے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے معاملے پر ہم اپنے نفس پر بھی اعتبار کرنے پر تیار نہیں، شیطان کے بارے میں تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اے اللہ وہ باہر کا دشمن، اے اللہ ہم تو اس کو نہیں بھگت سکتے، اے اللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ اے اللہ یہ ہمارا نفس جس نفس کو راضی کرنے کے لیے، جس نفس کو خوش کرنے کے لیے، جس نفس کو لذت دینے کے لیے ہم اپنی تنہائیوں کو آلودہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ نفس بھی ہمارا نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اے اللہ یہ نفس بھی ہمیں گناہوں پر ہی ابھارتا ہے، اے اللہ یہ ہمیں لذتوں پر ابھارتا ہے، اے اللہ یہ ہمیں جہنم کے گڑھے تک پہنچا دے گا، اے اللہ ہم اپنے اوپر نفس پر بھی اعتبار کرنے پر تیار نہیں، اے مالک آپ سب سے زیادہ ہمارے لیے رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، اے اللہ آپ کرم فرمائیے، ہمارے نفس کو بھی سنوار دیجئے، نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرمائیے، تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ دور بھی تو ایسا ہے، قرب قیامت ہے، ہم قیامت کی بہت سی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں، اے اللہ مہلتیں بھی تھوڑی ہیں، اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمارا ساتھ دے دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بچے کو چلنے کا کہتا ہے کہ چل کر میری طرف آؤ، بچہ جب چلنے لگتا ہے تو کئی دفعہ لڑکھڑاتا ہے، اور لڑکھڑانے کے بعد جب وہ گرنے لگتا ہے اور باپ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ گر جائے گا تو باپ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا، بھاگتا ہے اور آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے، میرے مالک آپ نے بھی ہمیں اپنی طرف آنے کا حکم دیا، واللہ یدعو الی دار السلام، آپ نے بھی ہمیں اپنی جنتوں کی طرف آنے کا حکم دیا، ہم کوشش تو کرتے ہیں، چند قدم اٹھاتے ہیں پھر لڑکھڑا جاتے ہیں، شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس بھی ہمیں لڑکھڑا دیتا ہے، اے کریم آقا آپ تو ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان رب ہیں، اے اللہ ہمیں گرنے سے بچا لیجئے گا، اے اللہ گرنے سے بچا لیجئے گا، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہمیں ایسی حالت پر لے جائیں کہ موت کے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں شیطان کے سامنے
اور نفس کے سامنے لیٹنے سے بچا، گرنے سے بچا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ وہ دور ہے، اتنا زیادہ بے حیائی کا دور ہے، اتنا فتنوں کا دور ہے کہ ہم جیسے بوڑھے بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے اے اللہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے ایمانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ بچے اور بچیاں جو شیطان کا خاص ٹارگٹ ہیں، شیطانی قوتیں اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ ان کے ایمان کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ وہ منصوبے بنا چکے ہیں، وہ اپنے جال پھیلا چکے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی بچنے نہ پائے، سب کے سب کو اپنا شکار بنانا ہے۔ اے اللہ ان کے لیے بھی ہم آپ ہی کا سہارا مانگتے ہیں، آپ ہی کی حفاظت مانگتے ہیں، آپ ہی کا کرم مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل بھی آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے بچوں کے بچیوں کے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو خیر کی طرف موڑ دیجئے، ہدایت کی طرف موڑ دیجئے، دین اسلام کی طرف موڑ دیجئے، اپنے حکموں کی طرف موڑ دیجئے۔ اے اللہ اپنے حکموں پر ہمیں راضی کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرمائیے، نماز کی لذت عطا فرمائیے، نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما، اپنی محبت کی تڑپ عطا فرما۔ اے کریم ہمیں بھی اپنی محبت پہ دیوانہ بنا، مستانہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی تنہائی میں اپنے آپ کو یاد کرنے والوں میں شامل فرما، تنہائی میں جو آپ کی اے اللہ آپ کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، روحانی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، اخروی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہماری جو جسمانی ضرورتیں ہیں، اے اللہ جو ہمارے بچوں کی جسمانی ضرورتیں ہیں، جنسی ضرورتیں ہیں، اے اللہ رزق کی ضرورتیں ہیں، سب کی سب کو حلال طریقے سے پورا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، اے اللہ ان کے لیے اپنی رحمت سے اچھے رشتوں کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ محبت کرنے والے قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اچھے جوڑے نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب بچے بچیاں ازدواجی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو شیطان کو بہت مایوسی ہوتی ہے، شیطان کے اکثر ہتھیار تو اسی پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آج ماں باپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، کہیں بچیاں جوان ہو چکی ہیں اور کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، کہیں لڑکے جو ہیں وہ جوان ہیں اور ان کے لیے اچھی لڑکیاں ملنا مشکل ہے۔ اے اللہ آپ سب کو اچھا بنا دیجئے، اے اللہ بچیوں کو اچھا بنا دیجئے، اور اے اللہ ان کی ازواجی خوشیاں اپنی رحمت سے ان کو نصیب فرما، ہر نعمت کو حلال طریقے سے نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، عزتوں کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، قریب دور سے یا دعا میں شامل ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفا کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر آزمائش کے اندر لوگ مبتلا ہیں، پروردگار عالم ان کی مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم تو اب بھی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا پڑوس ماتم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، مگر ہمیں کھیل تماشوں سے فرصت نہیں، ہمیں گالم گلوچ سے فرصت نہیں۔ اے اللہ ہماری
غفلتیں پتہ نہیں ہمیں کیا دن دکھائیں گی، اے اللہ آپ رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہمدردی نصیب فرما، خیرخواہی نصیب فرما، امت پناہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، بجلی کے بل بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ اے اللہ آپ مدد فرمائیے، کرم فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اس سود سے ہماری جان چھڑوا دیجئے، سودی قرضوں سے جان چھڑوا دیجئے، انفرادی طور پر جو لوگ سود میں مبتلا ہیں اے اللہ سود سے جان چھڑوائیے، اور اس سود کی نحوست کو ہماری زندگیوں سے ختم فرما دیجئے، ہماری معیشت پر جو اس کے برے اثرات ہیں اے اللہ اس کو بھی ختم فرمائیے، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو لوگ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہیں، یا انفرادی طور پر مدارس کے لوگ ہیں، یا مختلف تنظیموں کے لوگ، پروردگار عالم سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے جذبوں کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اے اللہ ان کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کی سب ضرورتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔